حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو بت پرستی میں مبتلا تھی۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن کے نام قرآن مجید میں ود، سوا، یغوت، یعوق اور نصر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا پیغام یوں بیان کیا گیا ہے: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تمہارے لیے ایک واضح ڈرانے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات ہر ممکن طریقے سے نرم لہجے میں اور مختلف انداز میں اللہ کی توحید کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ قوم کی سرکشی اور انکار۔ قوم نوح نے ان کی دعوت کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا۔ انہوں نے کہا: کیا ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تم صرف جھوٹے ہو۔ قوم کے سرداروں نے عام لوگوں کو بھی حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا۔ ان کا کہنا تھا: یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے اور ہم کسی انسان کی پیروی کرنے والے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بار بار نصیحت کی کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اس کی عبادت کریں، لیکن وہ اپنی سرکشی اور ضد پر قائم رہے۔ طوفان کی پیشن گوئی۔ جب قوم نے مسلسل انکار کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر ایمان نہ لایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا فیصلہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ یقیناً ڈبو دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کی۔ قوم کے لوگ اس پر ہنسنے اور مذاق اڑاتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے۔ کشتی میں سوار ہونے کا حکم جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اہل خانہ، مومنین اور ہر جاندار کے جوڑے نر اور مادہ کشتی میں سوار کریں۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے کہا: ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن پر بات پہلے ہی طے ہو چکی، اور جو ایمان لائے انہیں کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور سب کو کشتی میں سوار کر لیا۔ طوفان اور قوم کی تباہی۔ جب سب سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی نکال دیا اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسی۔ زمین اور آسمان کے پانی نے مل کر ایک عظیم طوفان برپا کیا۔ قرآن مجید میں ہے: بس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زبردست بہتے پانی کے ساتھ، اور زمین کو پھاڑ دیا تو وہاں سے چشمے نکل آئے۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ پوری زمین پانی سے بھر گئی، اور وہ لوگ جو کشتی میں نہیں تھے سب غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹے کے لیے دعا کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا اور کہا: میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: آج کوئی بچانے والا نہیں سوائے اللہ کے جس پر وہ رحم کرے۔ بیٹے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نافرمانوں میں سے ہے، اور اسے غرق کر دیا گیا۔ طوفان کے بعد کا منظر۔ جب اللہ کا عذاب مکمل ہوا تو زمین کے پانی کو نکلنے اور آسمان کے پانی کو تھمنے کا حکم دیا گیا۔ کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی اور کہا گیا: اے زمین اپنا پانی نکلے، اور اے آسمان، اور پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ پورا ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی بات ماننی چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔